کہ اب روزہ نہیں توڑیں گے، اور جب شعبان المعظم کے اندر روزوں کو چھوڑ دیتے تو ہمیں یہ بھی گمان ہوتا کہ اب شاید نہیں رکھیں گے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جتنے روزے شعبان المعظم کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھے باقی کسی مہینے میں نہیں رکھے۔ ایک رمضان المبارک کے مہینے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان المعظم کا جو مہینہ ہے اس کی جو 15 تاریخ ہے، اس کی 15 تاریخ ان زندوں کی لسٹ مردوں کے اندر داخل فرما کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھما دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک اس شعبان المعظم سے لے کر آنے والے شعبان المعظم تک جتنے بھی مرنے والے ہیں ان سب کی فہرست حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھما دیتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا اس آنے والے سال کے اندر مردوں کی فہرست میں نہ جب نام لکھا جائے تو میں روزہ دار ہوں، جب میں اس وقت تک کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرا جب نام لکھ دیا جائے اور میری روح روزہ دار رہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر انسان کا جو رزق ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے یہاں تھما دیا جاتا ہے کہ اس شخص نے اس سال کے اندر اتنا رزق کھانا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، جو رجب کا جو مہینہ گزر گیا یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور جو آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شعبان المعظم کے مہینے میں توبہ و استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور جب وہ پاک اور صاف ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک اور بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک کا مہینے کے اندر وہ داخل ہوتا ہے تو پاک اور صاف ہوتا ہے، جو بھی کوئی ذکر کرتا ہے، جب بھی کوئی نوافل پڑھتا ہے اور جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بس قریب آنے والا ہے، تو اس کے لیے انسان کو سب سے پہلے تیار رہنا چاہیے۔ تو تیاری یہ ہے کہ مومن کو کیا تیاری کرنی ہے، مسلمان کو کیا تیاری کرنی ہے۔ ہم عام لوگ بتاتے رہتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے بھائی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو میں ایک آپ کو نکتہ بتانا چاہتا ہوں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو ہمارے گھروں کے اوپر تالا کیوں لگتا ہے، ہماری جائیداد کے اوپر تالا کیوں لگتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، یا وہ مجھے بھائی نہیں سمجھتا ہے یا میں اس کو بھائی نہیں سمجھتا ہوں۔ تو ہماری تجوریوں کے اوپر جو تالے لگ رہے ہیں یہ کہنے کی بات ہے، عمل کرنے کی بات اور ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 3 خصلتیں ہیں، ایمان کی 3 خصلتیں ہیں، اور ان خصلتوں کے اوپر انسان اگر چلتا رہے تو وہ مومن اور مسلمان ہے۔ ایک یہ سب سے پہلے ایمان کا درجہ یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
بیٹھتے میں کرے، اٹھتے میں کرے، سوتے میں کرے، چلتے میں کرے، اسی کی برائی بیان کرتا رہے، اپنے رب کی تعریف کرتا رہے، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ اور دوسری یہ کہ جب بھی وہ کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ یہ دنیاوی محبت نہیں ہے، یہ دنیاوی محبت نہیں ہے کہ ہم دنیاوی محبت، صرف محبت یہ کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچا ہے تو اس نقصان کے اندر شریک ہو جائے، اگر کسی مسلمان کو دکھ پہنچا ہے تو اس دکھ کے اندر شریک ہو جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کا درد اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک مسلمان کے کسی ایک عضو کے اندر درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ جب تک کہ وہ درد ٹھیک نہیں ہوتا ہے پورے جسم میں ہلچل سی مچی رہتی ہے، یعنی سکون نہیں ملتا ہے، ایسے ہی مسلمان کو دوسرے مسلمان کا درد کا احساس ہونا چاہیے۔ اور جب بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، اور اگر کسی سے نفرت رکھے تو اللہ کے لیے رکھے۔ حضرات محترم، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے کہ جس شخص نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ برائی کے اندر، برائی کے دلدلے میں ہے، تو پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، زبان سے کرے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اپنے دل میں برا جانے، یہ سب سے کم تر ایمان کی دلیل ہے۔ اور تیسری وجہ یہ فرمائی کہ جب کوئی مسلمان ہو جائے، اللہ کا نیک مومن بندہ بن جائے، اللہ کی طرف رجوع کر جائے، اللہ کی طرف پلٹ جائے، اللہ کو ایک مان لے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور کتابوں پر ایمان لے آئے، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، آخرت پہ اٹھنے، دوبارہ اٹھنے، زندہ ہونے پر ایمان لے آئے، اور جب ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اب دوبارہ اگر وہ کفریہ کام کرے، کافر جیسو کام کرے، تو وہ یہ سمجھے کہ جیسا کہ وہ آگ کے اندر جانے میں، جلتی ہوئی آگ کے اندر جانے میں ناپسند فرماتا ہے کہ میں جلتی ہوئی آگ کے اندر کیسے جاؤں، اس طرح اس کو ناپسند فرمائے کہ میں دوبارہ کفر کے اندر لوٹ کر چلا جاؤں۔ یعنی اپنے آپ کو سیمٹ کر سجدہ نہ کرے بلکہ لمبا سجدہ کرے، اور اپنے بغلوں کو کھول دے، کوہنیوں کو اپنی پسلیوں سے دور کرے، اور جو یہ کوہنی والا حصہ ہے یہ زمین سے اوپر اٹھا ہونا چاہیے، اور سینہ بھی اٹھا ہونا چاہیے تاکہ بیچ میں سے راستہ رہے کسی بکری کے چھوٹے بچے کے نکلنے کا، یعنی اتنا کھلا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور سجدے کے اندر یہ ہے کہ جب ناک انسان نے زمین پر لگا دی تو سجدے کی حالت میں سجدے ہی میں ناک نہیں اٹھنی چاہیے۔ کچھ لوگ آگے پیچھے کرتے رہتے، کبھی پیشانی کو اٹھا لیا، کبھی ناک کو اٹھا لیا، تو ایسا حرکت کرنے سے سجدہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک سجدہ کر لیا تو دوسرا سجدے کے درمیان میں جلسہ کرنا واجب ہے، اور اس کے اندر بیٹھنا ہے۔ جو نہیں بیٹھے گا، سجدے کے اوپر سجدہ کرے گا تو اس کا وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اسی کے بارے میں نے سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک صحابی سے کہ تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی، کہ وہ سجدے کے اوپر سجدہ کرتا، دونوں سجدوں کے درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ اور جب ہم سجدے سے فارغ ہو گئے، اب ہم نے التحیات بیٹھنا۔ اب دیکھیے ایک سجدے کے اندر ایک اور بات ہے جو ہم نے رکوع کے اندر بھی بتائی تھی کہ ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے، دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کے اوپر ہونے چاہیے، اور دل کہاں اور خیال کہاں ہونا چاہیے کہ سب سے جان جب نکلنا شروع ہوگی تو ان انگوٹھوں سے نکلے گی، اور انہی انگوٹھوں کو یعنی مرنے کے بعد باندھ دیا جاتا ہے، اور جب یہ خیال ہوگا تو وہ نماز تمہاری نماز ہوگی۔ اور ایسے ہی سجدے کے اندر تمہاری نظر ناک کے اوپر ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہاری جب جان نکلے گی تو اس ناک کے ذریعے سے باہر نکلے گی۔ اور یہ خیال رکھنے کے لیے نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا
کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ یعنی نظر اپنی ناک کے اندر ہونے چاہیے۔ اب جب ہم اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ کر بالکل برابر، اور اس طریقے سے ہاتھ ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بیچ میں تھوڑی تھوڑی جگہ ہونی چاہیے، کھلا ہونا چاہیے۔ اور اس وقت اتحیات کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، ایک پاؤں جو ہمارا بایاں پاؤں ہے اس کو ہمیں بٹھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے آرام سے، اور پھر ہماری نظر گود کے اندر ہونی چاہیے، یعنی جھولی کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم نے اتحیات پڑھنی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں ایک اور بتا دیتا ہوں کہ کچھ حضرات کیا کرتے ہیں، فرض نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، فرض نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، 4 رکعت والی نماز جو پڑھتے ہیں، اور جب وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورت نہ ملائیں۔ بعض حضرات ملا دیتے ہیں، فرضوں میں بتا رہا ہوں، سنتوں میں نہیں، فرضوں میں اگر کوئی شخص جس کو جماعت کی نماز نہ ملے اور وہ اپنے گھر میں یا کہیں نماز پڑھتا ہے اور 4 رکعت نماز پر ظہر پڑھتا ہے یا عصر پڑھتا ہے یا عشاء پڑھتا ہے اور یا مغرب کے 3 فرض پڑھتا ہے، تو صرف 2 رکعت، پہلی جو 2 رکعت ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے، اور تیسری رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ، باقی یعنی دوسری 2 سورتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ ملائے۔ یہ صرف فرضوں کے اندر ہے، یہ دھیان دینا۔